موقع غنیمت جان کر میں نے فوراً زردے کی پلیٹ اس کے حوالے کر دی۔ صادقہ بیگم نے لٹھے کی چادر پیش کی۔ ملنگ نے چادر کھول کر اسے اپنے بازوؤں سے ناپا اور مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، بہت چھوٹی چادر ہے بی بی، دیکھتی نہیں ہو بڑی سرکار کا مزار بھی کتنا بڑا ہے۔ صادقہ بیگم بے بسی سے سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی۔ ملنگ کو شاید ترس آ گیا۔ اس نے کہا، اچھا بی بی، 125 روپیہ ساتھ چڑھا دو، اللہ بادشاہ قبول کرے گا۔ صادقہ بیگم نے اپنی ریزگاری گنی، 2-2.5 آنے میں نے ڈالے اور بڑی مشکل سے 125 روپیہ پورا کر کے ملنگ کے حوالے کیا۔ واپسی میں ہمارے پاس تانگے کا کرایہ نہ تھا، میری جیب میں فقط 1.5 آنا باقی تھا۔ رگھوناتھ بازار کی نکڑ پر پان والے کی دکان آئی تو میں بھاگ کر 2 پیسے کے 2 میٹھے پان پڑیا میں بندھوا لایا۔ سبزی منڈی میں بیروں کے ٹوکرے ہی ٹوکرے پڑے تھے، میں نے 2 پیسے کے ڈھیر سارے بیر تلوا کر اپنی ٹوپی میں ڈلوا لیے۔ اب ہم بیر بھی کھاتے جاتے تھے اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے جاتے تھے۔ میں جان بوجھ کر لمبے لمبے راستے اختیار کرتا تھا تاکہ ہمارا سفر طویل سے طویل تر ہوتا جائے۔ ایک کوچے میں ملائی کی برف والی لکڑی کی صندوقچی بغل میں دبائے ہانک لگاتا پھر رہا تھا۔ میں نے لپک کر 2 پیسے کی برف پیپل کے پتے پر رکھوائی اور بھاگ کر صادقہ بیگم کو دے دی۔ اس نے موقع کے اندر ہی اندر جلدی جلدی برف کھا لی۔ پتا میں نے چاٹ لیا۔ جب ہم منڈی میں مہاراجہ کے پرانے محلات کے نزدیک آئے تو میری جیب خالی تھی، ورنہ صادقہ بیگم کے لیے ایک آدھ راج محل خریدنے کا خیال بھی ضرور آتا۔ مولوی صاحب کا محلہ سامنے آیا تو دل سے بے اختیار دعا نکلی کہ اللہ کرے ہمارے پہنچنے تک مولوی صاحب پلیگ سے مر گئے ہوں اور میں صادقہ بیگم کے ساتھ اسی طرح گلی گلی کوچوں کوچوں پان چباتا، بیر کھاتا، برف اڑاتا گھومتا پھرتا رہوں۔ لیکن افسوس کہ مولوی صاحب زندہ سلامت تھے اور بدستور چارپائی پر سر منہ لپیٹے اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس رات مجھے پوری طرح نیند نہ آئی۔ ذرا سی آنکھ لگتی تو رنگ برنگ خوابوں کے اڑن کھٹولے مجھے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پٹک دیتے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو میں نے جلدی جلدی اپنا بستہ سنبھالا اور بھاگتا دوڑتا سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچا۔ وہ خود تو موجود نہ تھے، لیکن ان کی چارپائی پر صادقہ بیگم ململ کا دوپٹہ اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں گیا تو مولوی صاحب وہاں بھی نہ تھے۔ دوسرا کمرہ دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ میرے دل میں امید کا ایک چھوٹا سا سانپ خوشی سے لہرایا کہ شاید مولوی صاحب مر گئے ہیں اور راتوں رات انہیں دفن بھی کر دیا ہو۔ لیکن پھر اچانک پچھلی کوٹھی سے ان کی آواز آئی جیسے کوئی قبر کے اندر سے بول رہا ہو، بیٹا بات سننا۔ میں بے صبری سے کوٹھی کی طرف لپکا اور بڑے اشتیاق سے پوچھا، مولوی صاحب گلٹی نکل آئی؟ بک بک نہ کرو، مولوی صاحب نے مجھے جھڑکا۔ وہ اس تنگ و تاریک کوٹھری میں سب سے الگ تھلگ زمین پر اپنا بستر بچھائے بیٹھے تھے اور چائے میں بکرخانی بھگو بھگو کر ناشتہ کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کوٹھری سے باہر رہنے کی تلقین کی اور بھرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ صادقہ بیگم کو تیز بخار ہے، رات سے دائیں بغل میں طاعون کی گلٹی بھی نمودار ہو گئی ہے۔ اس کے ماں باپ کو خبر پہنچا دی ہے، وہ بھی آتے ہی ہوں گے۔ بیٹا اس وقت تک تم بی بی کے پاس بیٹھو اور اس کی خبر گیری کرو۔ مولوی صاحب نے میری طرف کچھ پیسے پھینک کر کہا، بازار سے برف لے آؤ، بی بی کے سر پر رکھو اور شربت بنا کر پلاؤ۔ گلاس باہر گلی کے نلکے پر دھونا اور اس پلنگ کے پاس الگ رکھ دینا۔ باورچی خانے میں دوسرے برتنوں کے ساتھ نہ ملا دینا۔ برف لا کر میں نے ایک ڈلی توڑی اور صابن کی طرح اسے صادقہ بیگم کے ماتھے پر ملنے لگا۔ برف کا ٹکڑا گرم گرم توے پر رکھی ہوئی مکھن کی ٹکیا کی طرح پگھل گیا اور اس کا پانی چھوٹے چھوٹے پرنالوں کی طرح اس کی آنکھوں اور کانوں اور گالوں پر بہنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد صادقہ بیگم نے آنکھیں کھول کر مجھے حیرت سے گھورا اور پھر ہاتھ سے دھکیل کر مجھے اپنی چارپائی سے اٹھا دیا۔ ہائے ہائے کاکا، میرے پاس نہ بیٹھو، میرے تو پلیگ نکل آئی ہے، اللہ تمہیں حفاظت میں رکھے۔ میں نے جلدی جلدی اٹھ کر شربت بنایا، بہت سی برف کوٹ کر اس میں ڈالی۔ صادقہ بیگم غٹ غٹ سارا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی۔ میں دوسرا گلاس بنانے لگا تو اس نے روک دیا۔ بس بس کاکا، ابھی نہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ بڑی دیر تک بستر پر لیٹی چھت کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، پھر بولی، میرا منہ بہت کڑوا ہو رہا ہے کاکا، مجھے ایک میٹھا پان لا دو گے؟ وہ مجھے دینے کے لیے جیب سے کچھ پیسے نکالنے لگی، لیکن میں سر پاؤں
پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ رگھوناتھ بازار وہاں سے 2-2.5 میل دور تھا۔ میں بھاگم بھاگ اسی دکان پر پہنچا جہاں سے ہم نے کل بھی میٹھے پان کھائے تھے۔ 4 پان خریدے اور اسی طرح ہامتا واپس پہنچا تو صادقہ بیگم کے میکے والوں نے گھر پر چڑھائی کر رکھی تھی۔ 3-4 لوگ اس کی چارپائی کے گرد حصار باندھے بیٹھے تھے۔ 2 عورتیں باورچی خانے پر قابض تھیں۔ میں پانوں کی پڑیاں صادقہ بیگم کو دینے لگا تو اس کے والد نے مجھے ڈانٹ دیا اور پڑیا میرے ہاتھ سے چھین لی۔ میں کچھ دیر عضو معطل کی طرح بیکار ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر مولوی صاحب سے بات کرنے پچھلی کوٹھری کی طرف گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے بے حس و حرکت لیٹے ہوئے تھے۔ میری آواز سن کر انہوں نے ایک ہاتھ چادر سے نکال کر سرخ چنڈی کی طرح ہلایا اور مجھے باہری باہر سے وہ دور دفع ہو جانے کو کہا۔ کافی دیر جب کسی نے بھی میرا کوئی نوٹس نہ لیا تو میں مجبوراً ہو کر گھر آ گیا۔ رات کو میں نے ماں جی کو بتایا کہ ہمارے دینیات کے ماسٹر صاحب کی بیوی کو پلیگ ہو گئی ہے۔ مولوی صاحب کو بھی گلٹی نکلنے ہی والی ہے۔ میں نے ان کے لیے منت مانی ہے، اس لیے مجھے وہ روشن شاہ ولی کی نیاز پکا دیں۔ یا اللہ سب کی خیر۔ ماں جی نے کہا میں صبح سویرے نیاز پکا دوں گی۔ سکول جاتے ہوئے مزار شریف پر چڑھاتے جانا، دعا بھی مانگنا، لیکن بیٹا خبردار ان کے گھر بالکل نہ جانا، یہ چھوت چھات کی بیماری ہے، اللہ سب پر اپنا رحم کرے۔ صبح صبح ماں جی نے کشمش، خوبانی کی گریاں اور ناریل ڈال کر گڑ کے چاول پکائے اور نیاز کے لیے مٹی کے ایک بڑے سے پیالے میں ڈال دیے۔ پھر انہوں نے سفید 26 کی ململ کا ایک نیا دوپٹہ نکالا اور مزار پر چڑھانے کے لیے اسے طے کر کے پیالے پر ڈال دیا۔ میں ایک ہاتھ میں سکول کا بستہ اور دوسرے ہاتھ میں نیاز کا پیالہ لے کر خوشی خوشی گھر سے نکلا، لیکن روشن شاہ ولی تک پہنچتے پہنچتے میری ساری خوشی کافور ہو گئی۔ مجھے رہ رہ کر مزار کے ملنگ کی خیال آنے لگا جس نے لٹھے کی چھوٹی چادر کو بڑے مزار پر چڑھانے کے لیے صادقہ بیگم سے 125 روپیہ جرمانہ بھی وصول کیا تھا۔ ململ کا دوپٹہ تو چادر سے بھی چھوٹا تھا۔ اول تو میرے پاس پیسے ہی نہ تھے، لیکن اگر ہوتے بھی تو انہیں خواہ مخواہ اس موٹے سے ملنگ پر ضائع کرنا میرا دل قبول نہ کرتا تھا۔ جو ہی روشن شاہ ولی کے مزار پر مجھے ملنگ کا یہ بدصورت سا گدھ منڈلاتا نظر آیا، میرے دل سے آنن فانن ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ میں نے مزار کو دور سے سلام کیا اور وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر آدھے چاول خود کھا لیے اور باقی ایک کبڑی سی بڑھیا کو دے دیے جو قریب ہی بیٹھی گوبر کے اپلے تھاپ رہی تھی۔ 26 کی ململ کا سفید دوپٹہ میں نے طے کر کے کتابوں کے درمیان اپنے بستے میں رکھ لیا۔ چلتے چلتے میں نے دل ہی دل میں کئی خیالی پلاؤ پکائے۔ ایک ارادہ تو یہ ہوا کہ میں سیدھا عطا اللہ رنگریز کی دکان پر چلا جاؤں اور یہ دوپٹہ اسے رنگنے کے لیے دے دوں۔ عنابی، گلابی، فیروزی، کاسنی، انگوری، بسنتی، ایک ایک کر کے بہت سے رنگ میرے پردہ خیال پر لہرائے۔ کوئی رنگ ایسا نہ تھا جو صادقہ بیگم پر پھول کی طرح کھلتا نہ ہو۔ میں نے بار بار اپنے ذہن میں بڑا زور دے کر سوچا کہ اسے خود کون سا رنگ پسند ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے اپنی پسند ناپسند کا کبھی ذکر اذکار ہی نہ کیا تھا، لیکن جس طرح بھی ہو آج میں اس سے ضرور پوچھ کے رہوں گا کہ اس کا یہ دوپٹہ اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ کون سا ہے۔ اگر اس نے صاف بتا دیا تو خیر، ورنہ دوسرا منصوبہ میں نے بنایا کہ میں یہ دوپٹہ دین محمد بٹ سے رنگوا لوں گا، جو چنریوں اور صافوں پر رنگ برنگے لہریے ڈالنے میں سارے شہر میں بڑا مشہور تھا۔ اسکول کی استانیوں اور کالج کے لڑکے جب اس کی کارگری پر سروں پر سجا کر باہر نکلتے تھے تو سڑکوں پر ہر طرف بہار ہی بہار آ جاتی تھی۔ دل ہی دل میں گوں نہ گوں رنگوں، خوشبوؤں اور خیالوں کے تانے بانے بنتا۔ جب میں مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو شیخ چلی کے انڈوں کی ٹوکری کھٹاک سے زمین پر گر گئی۔ اس کا بنا بنایا کنبہ برباد ہو گیا، اس کے سجے سجائے گھروندے مسمار ہو گئے، کیونکہ ڈیوڑی میں صادقہ بیگم کا جنازہ تیار رکھا تھا اور 8-10 گدھ نما آدمی قبرستان چلنے کے لیے گلی میں منڈلا رہے تھے۔ میں گھبرا کر مولوی صاحب کی طرف بھاگا۔ اپنی کوٹھری میں چادر اوڑھے بیٹھے تھے اور رو رو کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر انہوں نے بائیں ہاتھ سے مجھے دھتکارا اور غصے سے چلائے، میری طرف منہ اٹھائے کیوں چلے آ رہے ہو؟
جاؤ بیوی کے جنازے میں شرکت کرو۔ انہوں نے قمیض کے دامن سے آنسو پوچھے اور کڑک کر کہا، نماز جنازہ کی نیت اور ارکان یاد ہیں یا بھول گئے؟ کئی بار پڑھا چکا ہوں۔ ہاں ہاں یاد ہیں، میں نے بھی بلند آواز سے کڑک کر جواب دیا اور دبے لفظوں میں نماز جنازہ کی نیت، نماز جنازہ کے ارکان اور مولوی صاحب کی ماں بہن کو بڑی فحش گالیاں دیں۔ یہ ہاں ہاں کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب سانپ کی طرح پھنکارے۔ جی نہیں کہا جاتا، سور کہیں کے۔ میں نے دل ہی دل میں انہیں چند اور گالیاں دیں اور پھر زبان پر نکال کر ان کا منہ چڑھایا۔ مولوی صاحب نے جھپٹ کر اپنا جوتا اٹھایا اور زور سے میری طرف پھینکا، لیکن نشانہ خطا گیا۔ گھر سے تو جنازے کے ساتھ 10-12 آدمی چلے تھے، لیکن قبرستان تک پہنچتے پہنچتے صرف 5-6 ہی باقی رہ گئے۔ قبرستان میں خوب چہل پہل تھی، گورکھان بھی خوب مصروف تھا۔ 3-4 قبریں پاس پاس کھد رہی تھیں۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے صادقہ بیگم کو لحد میں اتارا اور جلدی جلدی بیلچوں پر بیلچے چلا کر اس کے تن بدن پر بھوری بھوری مٹی کا اونچا سا انبار لگا دیا۔ ایک شخص نے پانی کا آدھا پیپا انڈیل کر قبر پر چھڑکاؤ کیا اور فاتحہ پڑھ کر سب لوگ لوٹ گئے۔ میں نے سوچا کہ اور کچھ نہیں تو 26 کی ململ کا دوپٹہ کم از کم صادقہ بیگم کے مزار پر چڑھا دوں، لیکن دوسرے جنازے کے کچھ لوگ آس پاس کھڑے تھے، اس لیے میں چیخ گیا اور اپنا بستہ بغل میں دبا کر چپ چاپ واپس چلا آیا۔